وہ ڈٹے رہے, چٹان کی طرح کھڑے رہے, اپنے عوام کی خدمت میں کھڑے رہے. اعجاز راجہ صاحب اسی طریقے سے لوگوں کے ان امیدوں پہ کھرا اتریں گے جس طریقے سے فقیر محمد خان صاحب اتر رہے تھے؟ بہت ساری قربانیاں دی ہیں, خاص کر میرے والد صاحب نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, اور آئے گا جانے نہیں دیں گے. ہم مل بیٹھ کے چلیں گے. ڈیلی مقصد میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں لون سلیمان. اور آج ہمارے ساتھ ڈی ڈی سی تلیل اعجاز راجہ ہے. آپ سبھی اس چیز سے واقف ہے کہ 20 مارچ کو جو سانحہ گریز تلیل کے عوام کے ساتھ گزرا ہے, کہیں نہ کہیں اب تک وہ لوگ اس سے ابھر نہیں پائے. جی ہاں, آپ کو بتا دیں کہ 20 مارچ کو گریز کے سابق ایم ایل اے اور بی جے پی کے سینئر لیڈر فقیر محمد خان صاحب کا انتقال ہوا ہے, اور کہیں نہ کہیں لوگ اس غم میں ابھی بھی ہے, ابھرے نہیں ہے اس غم سے, کیونکہ فقیر محمد خان ایک سینئر پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ درجشین جو کمیونٹی ہے ان کی ریپرزنٹیشن کرتے تھے, چاہے وہ مقامی سطح ہو یا پھر کسی بھی لیول پہ ان کی آواز اٹھاتے تھے. کہیں نہ کہیں اب ان کے انتقال کے بعد یہ لگ رہا ہے شاید وہ آواز اب ختم ہوئی ہے, شاید اب گریز اور تلیل کے لوگوں کے حق میں بولنے کے لیے کوئی نہیں بچا ہے. اور ساتھ میں کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ فقیر محمد خان کی انتقال کے بعد شاید اب ان کی پارٹی بکھر جائے گی. ان سارے سوالات کا جواب آج ہم ان کے بیٹے جو ہے ڈی ڈی سی تلیل اعجاز راجہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سوال سیدھا رہے گا کہ مرحوم فقیر محمد خان صاحب کے انتقال کے بعد اب ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ آپ کے کندھے پہ آئی ہے, اب ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو آگے بڑھائیں گے؟ جی دیکھیے, جہاں تک میرے والد مرحوم فقیر محمد خان صاحب کی وفات کا تعلق ہے, انہوں نے 1996 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سبکدوش ہو کر وہ سیاست میں اترے, غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے, گریز تلیل کے عوام کی خدمت کے لیے. ان کے پاس ایک بہت بڑا ویژن تھا, وہ بہت ہی اونچے قد کے لیڈر تھے. ان کی وفات سے جہاں ہم اس کا پورا جو اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ہمارا ریلیٹیوز جتنے بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گریز تلیل کے علاقے کے لوگ اور اس کے چاہنے والے جو اتنے بھی یہاں کشمیر کے اندر رہتے ہیں یا باہر کہیں رہتے ہیں, سب کے سب اس وقت غمزدہ ہیں. دیکھیں, ان کی کمی تو ہمیشہ رہے گی, لیکن جس مشن کا آغاز انہوں نے 1996 میں کیا تھا, وہ ان 30 سالوں میں انہوں نے بیچ میں کہیں الیکشن ہارے, اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے, چٹان کی طرح کھڑے رہے, اپنے عوام کی خدمت میں کھڑے رہے. تو ان کی جو محنت تھی, ان کی جو خواہشات تھی, ہم اس کو یوں رائیگاں جانے نہیں دیں گے. انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہیں, میں عوام کی خدمت میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا, اور ہم مل کر ان کا جو مشن ہے اس کو آگے کیری کریں گے. اعجاز صاحب, اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں, آپ ڈی ڈی سی تلیل رہے تھے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں کم تھی, کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کے والد محترم فقیر محمد خان صاحب کا جو ہے ایک بڑا رول رہا ہے, وہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے, کہیں نہ کہیں عوامی مسائل کو وہ خود ہی دیکھتے تھے, تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں کم تھی. اب ان کے انتقال کے بعد کہیں ذمہ داریاں یا ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ آپ کے کندھوں پہ آئی ہے. اب آپ وہ ڈی ڈی سی تلیل نہیں رہے, اب آپ شاید گریز کے جو آنے والے ہو سکتا ہے آپ اس کنسٹیچوئنسی انچارج کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے اس لیڈر کی آپ کو جو ہے عہدہ مل سکتا ہے, جو فقیر محمد خان صاحب کی جگہ آپ لے سکتے ہیں. اب لوگوں کی ساری امیدیں آپ پر ہے, کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا اعجاز راجہ صاحب اسی طریقے سے لوگوں کے ان امیدوں پہ کھرا اتریں گے جس طریقے سے فقیر محمد خان صاحب اتر رہے تھے؟ دیکھیں, میرے والد صاحب ایک ایماندار اور نڈر لیڈر تھے. انہوں نے اپنی لائف میں بنگلے نہیں بنائے, زمینیں نہیں خریدی, جائیداد نہیں بنائی اپنے لیے, لیکن انہوں نے لوگوں کا بھروسہ جیتا, لوگوں کا پیار جیتا. اور آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا, ان کی وفات کے بعد آج بھی لوگ ماتم کر رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ پہ لوگ پہنچے, ہمارے پاس پہنچے تعزیت پہ, وہ خود غم زدہ ہو کے ہمارے پاس پہنچے ہمارا دکھ بانٹنے کے لیے.
دیکھیے ان کے جانے سے جو خلا ایک بن گئی ہے، جو ان کی کمی ہے اس کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ان کے سکھائے ہوئے راستے پر جب میں چھوٹا بچہ تھا انہوں نے انگلی پکڑ کر مجھے ہر جگہ پہ وہ لے گئے. جب وہ ایم ایل اے تھے انہوں نے مجھے جموں لیا، پھر وہاں سے ہی ایک شروعات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے دھیرے دھیرے پولیٹکس میں چلنا سکھایا، لوگوں کی خدمت کرنا سکھایا. اس کے بعد مجھے پولیٹکس میں اتارا، میں سرپنچ بنا، بی ڈی سی بنا، ڈی ڈی سی بنا. تو کافی چیزیں میں نے سیکھی ہوئی ہے اپنے والد صاحب سے. انشاءاللہ جو بھی سیکھ اپنے والد صاحب سے مجھے ملی ہیں میں اس پہ عمل کر کے ان کی سکھائی ہوئی چیزوں کو میں بروکار لا کر اپنے عوام کی خدمت میں کوئی کمی رہنے نہیں دوں گا. نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہوتا ہے. ان کی کمی تو ہمیشہ رہے گی، لیکن میں عوام کے ساتھ مل کر پوری کوشش کروں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کسی بھی طریقے کی کوئی دقت، کوئی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے. ایک اور سوال جاننے کی کوشش کریں گے، جو سوال روزانہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فقیر محمد خان صاحب کی جو ہے انتقال کو لے کر جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. یہ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی، کیا کچھ سامنے نکل کر آیا. دیکھیے جو سسپیشیس ڈیتھ ہوئی ہے میرے والد صاحب کی گورنمنٹ اکاموڈیشن پہ تلسی باغ میں، اس کے بعد پولیس اس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. میں ان کے ٹچ میں ہوں، اور جہاں تک جموں کشمیر پولیس کا تعلق ہے، پہلے اللہ اور اس کے بعد یہ ہمارے محافظ ہیں. 1996 میں جب میرے والد صاحب ایم ایل اے بنے اس کے بعد ان کو پروٹیکشن دی گئی. تب سے لے کے ملیٹنسی کا دور بھی چلا، حالات خراب چلے. تب سے لے کے آج تک جموں کشمیر پولیس نے ان کو جو پروٹیکشن ہے وہ پرووائڈ کی ہے آج تک. اور آج جب ان کی وفات ہوئی ہے، وفات کے بعد بھی مجھے پورا بھروسہ ہے جموں کشمیر پولیس پہ کہ ان کی موت کے پیچھے جو بھی کارن ہے وہ ان کارن کو وہ جانیں گے، اس کا پتہ لگائیں گے. اور تھارولی انویسٹیگیشن بالکل چل رہی ہے. میں افسر جو بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ٹچ میں ہوں، اور جو بھی میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ جو بھی کوآپریشن میری طرف سے چاہیے میں ان کو پرووائڈ کروں گا، اسسٹنس چاہے میں پرووائڈ کروں گا. لیکن میرے والد صاحب کی موت کے پیچھے کیا کارن ہے وہ ضرور پتہ لگنا چاہیے. اس کے پیچھے اس کے علاوہ میں ایک اور بات یہاں پہ کہنا ضرور چاہوں گا. دیکھیے سٹارٹنگ میں ایک دو چیزیں جو ہوئی وہ بہت زیادہ غلط ہوئی. وہ چیزیں جس طریقے سے کچھ جانے بغیر کسی چیز کا پتہ لگائے بغیر جس طریقے سے ان کی ڈیتھ کو سوسائڈ قرار دیا گیا تھا، اس کی میں نکتہ چینی کرتا ہوں. وہ جس نے بھی کیا وہ بالکل ایک امیچور طریقہ تھا. آپ جب تک نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو آپ ڈیتھ کو، کسی بھی ڈیتھ کو آپ سوسائڈ نہیں قرار دے سکتے ہیں. آپ کے پاس اس کے یہ ثبوت چاہیے. یہ جو طریقہ تھا یہ ٹھیک نہیں تھا. اس کے علاوہ جو پک ان کی وائرل کی گئی اس نے بھی دیکھیے اگر ہمارے لوگ سنبھلتے نہیں، ہمارے لوگ اگر کوئک ایکشن میں کہوں گا نہیں کرتے تو ہمارے خاندان سے مجھے لگتا ہے 4-5 لاشیں اس ٹائم اور نکلنے والی تھی. وہ فوٹو دیکھ کر اچانک یہ شاکنگ انسیڈنٹ تھا. کم سے کم اس وقت صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے تھا. خاص کر جو وہاں پہ موقع پہ موجود تھے ان کو صبر و تحمل سے کام لے کر چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے تھا اچھے سے، تاکہ مطلب اس کا اثر ہماری فیملی پہ نہ پڑے، اس کے چاہنے والوں پر نہ پڑے. ایک دم سے فوٹو وائرل کرنا اور اس کے علاوہ یہ کہہ دینا کہ یہ سوسائڈ تھا، یہ چیزیں سٹارٹنگ میں اچھی نہیں رہی.
میری گزارش رہے گی اتھارٹی سے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آگے سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اجازہ صاحب ایک آخری سوال آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فقیر محمد خان صاحب کے انتقال کے بعد کہیں نہ کہیں اب پارٹی بکھر رہی ہے، شاید اب اعجاز راجہ کے ساتھ وہ سپورٹ نہیں ملے گا جو فقیر محمد خان صاحب کو مل رہا تھا، کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہماری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے لوگوں نے اپنے چہیتے لیڈر کا ساتھ تب بھی نہیں چھوڑا جب وہ تین نہیں 4 بار الیکشن ہارے۔ ایک سائڈ سے ہم الیکشن ہارتے تھے، دوسرے سائڈ سے ہمارے لوگ ہی ہماری ہمت بن جاتے تھے، وہ آ کے ہمیں بھروسہ اور اپنا جو اعتماد ہم پہ جتاتے تھے اور ہم کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آج ان کے وفات کے بعد بھی مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری عوام، ہمارے لوگ، ہمارے چہیتے لوگ جن کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، خاص کر میرے والد صاحب نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، وہ رائے گاہ جانے نہیں دیں گے۔ ہم مل بیٹھ کے چلیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہم آگے بڑھیں گے، اور ہر مشکل جو بھی سامنے آئیں گے، جو بھی چیلنج آ جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے ساتھ DDC تلیل اعجاز راجہ تھے۔ آپ سے کہنا ہے کہ میرے لوگ اور میں چٹان کی طرح ہم کھڑے ہیں اور لوگوں کی خدمت کریں گے اور اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری ہے، اسی طریقے سے ہم بھی لوگوں کی خدمت کریں گے۔ آنے والے وقت طے کرے گا کہ واقعی میں کیا اعجاز راجہ صاحب کا ساتھ گریز تلیل کی عوام دیتی ہے، کیا یہ واقعی میں اسی نقش قدم پر چلیں گے جس نقش قدم پر ان کے والد محترم چلے تھے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ براہ راست جوائن کرنے کے لیے۔